لاہور کے علاقے شادباغ کی ایک کچی آبادی میں 60 گز کا ایک 2 منزلہ گھر تھا۔ باہر سے یہ عام سا مکان لگتا تھا، مگر اندر سے یہ ایک سخت اصولوں اور خوف سے بھرا ہوا قید خانہ تھا۔ گل خان اس گھر کا سربراہ تھا، افغانی نژاد، سخت مزاج اور طالبان کے نظام کا کھلا حمایتی۔ وہ اکثر لوگوں کو فخر سے بتاتا تھا کہ افغانستان میں شریعت قائم ہے، عورتیں پردے میں رہتی ہیں، بغیر محرم کے باہر نہیں جاتیں، مگر خود وہ پاکستان میں اسی زندگی کو آرام سے گزار رہا تھا، جہاں وہ دوسروں پر اصول مسلط کرتا تھا اور خود کے لیے ہر رعایت رکھتا تھا۔ اس کی 2 بیویاں تھیں، زارا اور کشمالہ، دونوں سوات سے لائی گئی تھیں، جہاں ان کی شادیاں زبردستی اور مالی لین دین کے تحت ہوئی تھیں۔ زارا اب 30 سال کی تھی اور کشمالہ 23 کی، مگر مسلسل حملوں، گھریلو تشدد اور ذہنی دباؤ نے انہیں وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا تھا۔ دونوں کی حالت دیکھ کر لگتا تھا جیسے وہ 50 سال کی عورتیں ہوں۔ زارا سے اس کی 9 بیٹیاں تھیں، جن میں سب سے بڑی 18 سال کی تھی، جس کا نام فائزہ تھا۔ کشمالہ سے 2 بیٹے افراسیاب اور ولی اور 5 بیٹیاں تھیں۔ گھر میں سب سے چھوٹی بچی صرف 6 ماہ کی تھی۔ یہ گھر عورتوں کے لیے سخت پابندیوں کا مرکز تھا۔ وہ نہ دروازہ کھول سکتی تھی، نہ فون اٹھا سکتی تھی، نہ بازار جا سکتی تھیں۔ کپڑے بھی گھر کے مرد لاتے تھے۔ تعلیم 5ویں جماعت کے بعد ختم کر دی جاتی تھی، اور کسی بھی غیر مرد سے بات کرنا سخت جرم سمجھا جاتا تھا۔ گھر میں دروازے کا اصول بھی واضح تھا۔ اگر دستک ہوتی تو اندر کی عورتیں صرف اتنا پوچھ سکتی تھیں، کون ہے؟ اگر باہر سے کوئی مرد رشتہ دار، باپ، بھائی، چچا یا ماموں ہوتا تو دروازہ کھولا جاتا، ورنہ جواب ہوتا، اس وقت گھر میں مرد موجود نہیں، آپ بعد میں آئیں۔ اسی اصول کے تحت آج صبح دروازے پر دستک ہوئی۔ اندر خاموشی چھا گئی۔ زارا نے آہستہ سے کہا، کون ہوگا؟ کشمالہ نے گھبرا کر جواب دیا، اللہ خیر کرے۔ سلطانہ ذرا جا کر دیکھ دروازے پہ کون ہے۔ سلطانہ گیٹ کھولنے گئی اور پوچھا، کون ہے؟ باہر سے سخت مردانہ آواز آئی، میں ہوں، تیرا باپ۔ سلطانہ نے جلدی سے دروازہ کھولا۔ گل خان اندر آیا اور زارا سے کہا، کھانا لگا، جلدی، بھوک لگی ہے۔ زارا نے جلدی جلدی کھانا گرم کیا اور گل خان کے آگے رکھ دیا۔ گل خان نے کھانا چکھا۔ زارا کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد گل خان نے زور سے پلیٹ کو پٹخا اور چیختے ہوئے بولا، نکمی عورت، تجھے ابھی تک کھانا بنانا نہیں آتا ہے؟ نمک تیرا باپ ڈالے گا؟ زارا گھبراتے ہوئے بولی، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، میں نے تو نمک ڈالا تھا، شاید کم ہو گیا۔ گل خان غصے سے کھڑا ہوا اور ایک زناٹے دار تھپڑ زارا کو رسید کر دیا۔ گھر میں سب سہم گئے۔ گل خان غرایا، ایک تو غلطی کرتی ہے، اوپر سے زبان چلاتی ہے۔ کشمالہ وہی کھڑی تھی۔ وہ بولی، میں دوسرا لے آتی ہوں۔ وہ جلدی جلدی باورچی خانے کی طرف بھاگی، سبزی میں دوبارہ نمک ڈال کر گرم کیا اور گل خان کے پاس لے آئی۔ گل خان پھر چلایا، تم لوگوں میں اتنی تمیز نہیں ہے کہ کھانے کے ساتھ ساتھ پانی بھی رکھا جاتا ہے۔ فائزہ جلدی سے پانی لے آئی۔ کھانا کھا کر وہ اٹھا اور بولا، میں عشاء کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ اس کے جاتے ہی گھر میں سب نے سکون کا سانس لیا۔ اسی رات نماز کے بعد وہ مسجد کے قریب ایک پرانے چائے کے ڈھابے پر بیٹھا تھا۔ وہاں چند لوگ بھی موجود تھے۔ وہ طالبان کی تعریفوں میں مصروف تھا۔ افغانستان میں دیکھو، طالبان نے کیسا اسلامی نظام قائم کیا ہے۔ عورت کو عزت دی ہے، پردہ دیا ہے، بغیر محرم کے باہر نکلنے کی اجازت نہیں۔ اسی وقت ایک نوجوان نے طنزیہ انداز میں کہا، خان صاحب، اگر طالبان اتنے ہی اچھے ہیں تو آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ بھی وہیں چلے جائیں۔ چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر بحث شروع ہو گئی۔ آوازیں بلند ہوئیں، مگر آخرکار دوسرے لوگ بیچ میں آ کر دونوں کو خاموش کروا گئے۔ گل خان غصے میں بولا، یہ لوگ اسلامی نظام کو سمجھتے ہی نہیں۔ گھر واپسی پر اس کا رویہ مزید سخت ہو گیا۔ وہ عورتوں کو انسان نہیں بلکہ گھر کی ذمہ داری سمجھتا تھا، اور بیٹیاں اس کے نزدیک صرف خاموش اطاعت کا حصہ تھیں، اور یہی سختی اس گھر میں اگلے طوفان کی بنیاد رکھ رہی تھی۔ فجر کی اذان کے ساتھ ہی گل خان کے گھر میں دن شروع ہو جاتا تھا۔ گھر کے مردوں کے جاگنے سے پہلے ہی زارا اور کشمالہ بستر چھوڑ دیتی تھیں۔ زارا آٹا گوندنے لگتی، جبکہ کشمالہ چائے اور ناشتہ تیار کرنے میں مصروف ہو جاتی۔ دوسری طرف بڑی بیٹیاں جھاڑو لگاتی، برتن دھوتی، کپڑے دھوتی اور چھوٹے بہن بھائیوں کی دیکھ بھال کرتی۔ 18 سالہ سمیرہ، جو زارا کی سب سے بڑی بیٹی تھی، اکثر سوچتی تھی
کہ اس کی زندگی گھر کی چار دیواری سے باہر بھی کوئی معنی رکھتی ہے یا نہیں۔ ایک صبح وہ برتن دھوتے ہوئے بولی، امی کبھی کبھی سوچتی ہوں کاش میں بھی اسکول جا سکتی۔ زارا نے فوراً ادھر ادھر دیکھا جیسے دیواریں بھی سن رہی ہوں۔ آہستہ بول، اگر تیرے ابا نے سن لیا تو قیامت آ جائے گی، سمیرا بولی۔ لیکن امی ہم نے آخر کیا گناہ کیا ہے؟ زارا کے ہاتھ رک گئے، اس کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے اداسی پھیل گئی۔ کچھ سوالوں کے جواب ہمارے نصیب میں نہیں ہوتے۔ قریب بیٹھی کشمالہ تلخ ہنسی ہنس دی۔ ہم تو خود آج تک جواب ڈھونڈ رہے ہیں۔ اسی دوران اوپر والے کمرے سے گل خان کی آواز گونجی، کاوا بنا یا نہیں؟ گھر میں فوراً خاموشی چھا گئی۔ تمام لڑکیاں اپنے اپنے کام میں لگ گئیں۔ گل خان کی موجودگی میں کسی کو بات کرنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ دوپہر کے وقت گل خان مسجد کے باہر چند جاننے والوں کے ساتھ کھڑا گفتگو کر رہا تھا۔ حسب معمول موضوع طالبان، پردہ اور عورتوں کی اصلاح تھی۔ آج کل کی عورتوں نے معاشرہ خراب کر دیا ہے، پردہ ختم ہو گیا ہے، اسی لیے بے حیائی پھیل رہی ہے۔ اس کے ساتھ کھڑے ایک شخص نے سر ہلایا، ہاں خان صاحب، زمانہ بہت خراب ہو گیا ہے۔ اسی دوران سڑک سے چند خواتین گزری، کوئی بازار سے واپس آ رہی تھی، کوئی بچے کا ہاتھ پکڑے جا رہی تھی۔ گل خان کی نظریں گفتگو سے زیادہ ان راہ گزرتی عورتوں پر تھیں۔ وہ انہیں بار بار دیکھتا اور پھر اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہو جاتا۔ ایک بوڑھے نمازی نے یہ بات محسوس کر لی۔ اس نے ناگواری سے کہا، خان صاحب، دوسروں کی عورتوں کی طرف یوں دیکھنا بھی اچھی بات نہیں۔ گل خان فوراً بولا، میں تو صرف دیکھ رہا ہوں کہ آج کل کی عورتیں کتنی بے پردہ ہو گئی ہیں۔ بوڑھے نے کوئی جواب نہیں دیا، مگر اس کے چہرے سے ظاہر تھا کہ وہ مطمئن نہیں ہوا۔ گل خان نے بات بدل دی اور پھر شریعت، پردے اور اخلاقیات پر لمبی تقریر شروع کر دی۔ شام کو جب وہ گھر واپس آیا تو اس کا موڈ خراب تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس نے دیکھا کہ دو چھوٹی بچیاں آپس میں ہنس رہی ہیں۔ اتنی ہنسی کس بات کی ہے؟ بچیوں کے چہرے فوراً اتر گئے۔ کچھ نہیں ابا، گل خان بولا۔ کام ختم ہو گیا تم لوگوں کا؟ تیسری بیٹی زرشا بولی۔ جی نہیں۔ گل خان غصے سے بولا، پھر فضول باتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ وہ غصے سے بڑبڑاتا ہوا اندر چلا گیا۔ رات گئے جب پورا گھر سو گیا تو زارا اور کشمالہ باورچی خانے کے کونے میں بیٹھی تھیں۔ زارا کی آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے نمایاں تھے۔ کشمالہ تھکی ہوئی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا، کبھی کبھی سوچتی ہوں کیا ہماری بیٹیوں کی زندگی بھی ہماری طرح گزرے گی؟ زارا نے خاموشی سے زمین کی طرف دیکھا۔ چند لمحے بعد بولی، اللہ نہ کرے، مگر اس کی آواز میں امید کم اور خوف زیادہ تھا۔ اوپر کمرے میں تہمینہ جاگ رہی تھی۔ وہ کھڑکی کے بند پردے کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے اپنی پوری زندگی انہی دیواروں کے درمیان گزاری تھی۔ اسے ابھی معلوم نہیں تھا کہ چند مہینوں بعد وہی دیواریں اس کے لیے اتنی تنگ ہو جائیں گی کہ وہ ان سے فرار ہونے کا راستہ تلاش کرنے لگے گی۔ سن 2007 کی ایک گرم دوپہر تھی۔ گل خان حسب معمول مسجد اور بازار کے چکر لگا رہا تھا۔ افراسیاب اپنے ایک دوست کے ساتھ نکلا ہوا تھا، جبکہ ولی مدرسے گیا ہوا تھا۔ گھر کے اندر زارا، کشمالہ اور بیٹیاں روزمرہ کے کاموں میں مصروف تھیں۔ تہمینہ اس وقت 16 سال کی تھی۔ وہ نہ کبھی اسکول گئی تھی، نہ کسی سہیلی کے گھر، نہ کبھی بازار دیکھی تھی، نہ کسی پارک کی سیر کی تھی۔ اس کی پوری دنیا 60 گز کے اس گھر کی دیواروں کے اندر محدود تھی۔ اس دن زارا نے اسے چھت پر کپڑے سکھانے بھیجا تھا۔ تہمینہ نے حسب معمول شٹل کاک برقع پہنا اور کپڑوں کی ٹوکری اٹھا کر سیڑھیاں چڑھ گئی۔ چھت پر آس پاس کے گھروں کی چھتیں نظر آ رہی تھیں۔ وہ خاموشی سے کپڑے پھیلانے لگی۔ اسی دوران سامنے والی گلی میں ایک نوجوان موٹر سائیکل روک کر کسی سے بات کرنے لگا۔ اس کا نام وسیم تھا۔ وہ محلے کے ایک الیکٹریشین کا بیٹا تھا۔ وسیم کی نظر اتفاقاً اوپر گئی۔ تہمینہ فوراً دوسری طرف دیکھنے لگی۔ اس نے زندگی میں پہلی بار کسی اجنبی نوجوان کو اتنے قریب سے دیکھا تھا۔ کچھ لمحے گزرے، پھر وہ نیچے اتر آئی، لیکن اس دن کے بعد اس کے ذہن میں ایک عجیب سی بے چینی رہنے لگی۔ چند ہفتوں بعد پھر وہی اتفاق ہوا۔ تہمینہ چھت پر کپڑے سکھانے گئی تو وسیم گلی میں کھڑا تھا۔ اس بار اس نے صرف اتنا کہا، باجی یہ کپڑا ہوا میں اڑ رہا ہے۔ تہمینہ چونک گئی۔ اس نے جلدی سے کپڑا درست کیا اور بغیر جواب دیے نیچے آ گئی، مگر اس رات وہ دیر تک جاگتی رہی۔ کسی غیر مرد نے پہلی بار اس سے نرمی سے بات کی تھی۔ یہ ایک معمولی جملہ تھا، مگر ایک ایسی لڑکی کے لیے جس نے ہمیشہ ڈانٹ، حکم اور دھمکیاں سنی ہوں، ایک نرم لہجہ بھی غیر معمولی محسوس ہوتا ہے۔
وقت گزرتا گیا۔ وسیم کبھی کبھار گلی میں نظر آ جاتا۔ پہلے صرف سلام ہوتا، پھر دو چار جملوں کا تبادلہ۔ تہمینہ ہمیشہ خوفزدہ رہتی، اگر ابا کو پتہ چل گیا تو؟ یہ سوال ہر وقت اس کے ذہن میں رہتا۔ مگر دوسری طرف اسے پہلی بار محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی اسے انسان سمجھ کر بھی بات کرتا ہے۔ ایک دن وسیم نے آہستہ سے کہا، تم ہمیشہ اتنی اداس کیوں رہتی ہو؟ تہمینہ چند لمحے خاموش رہی، پھر بولی، میرے نصیب میں خوشی کہاں ہے؟ وسیم نے افسوس سے سر ہلایا۔ ہر انسان خوش رہنے کا حق رکھتا ہے۔ یہ جملہ سن کر تہمینہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ شاید اس نے اپنی پوری زندگی میں پہلی بار کسی سے یہ الفاظ سنے تھے۔ گھر کے اندر حالات پہلے جیسے ہی تھے۔ گل خان کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ افراسیاب اور ولی بھی باپ کے نقش قدم پر چل رہے تھے۔ بہنوں پر حکم چلانا، انہیں ڈانٹنا اور معمولی بات پر ذلیل کرنا ان کے لیے معمول بن چکا تھا۔ ایک رات کھانے کے دوران گل خان بولا، لڑکی کی عزت اس کے گھر میں ہے، جو لڑکی باپ کی بات نہ مانے وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ سب خاموش رہے، صرف تہمینہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اسے محسوس ہوا جیسے وہ دو مختلف دنیاؤں کے درمیان کھڑی ہے۔ ایک طرف خوف، پابندیاں اور گھٹن تھی، دوسری طرف ایک نامعلوم مستقبل۔ اسی رات وسیم نے اپنے ایک دوست کے ذریعے تہمینہ تک ایک مختصر پیغام پہنچایا، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تہمینہ نے وہ پیغام کئی بار پڑھا، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ اگر یہ بات ابا تک پہنچ گئی تو قیامت آ جائے گی، مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اس کے گھر میں اس کی شادی، اس کی مرضی، اس کے خواب یا اس کی خوشی کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ کمرے کی تاریک چھت کو دیکھتے ہوئے اس نے پہلی بار سوچا، کیا واقعی اس گھر کے باہر بھی میری کوئی زندگی ہو سکتی ہے؟ اور یہی سوال آنے والے دنوں میں اسے ایک ایسے فیصلے کی طرف لے جانے والا تھا جس سے پورے گھر کی تقدیر بدل جائے گی۔ سن 2008 کی ایک سرد رات تھی۔ گھر کے تمام افراد سو چکے تھے۔ زہرا اپنی سب سے چھوٹی بیٹی کو سینے سے لگائے پڑی تھی۔ کشمالہ دن بھر کی مشقت کے بعد گہری نیند میں تھی۔ افراسیاب اور ولی اوپر والے کمرے میں سو رہے تھے، مگر تہمینہ کی آنکھوں میں نیند نہیں تھی۔ وہ کئی مہینوں سے ایک ہی کشمکش میں مبتلا تھی۔ ایک طرف اس کا خاندان تھا جس کے خوف میں اس نے پوری زندگی گزاری تھی، دوسری طرف وسیم تھا جو اسے ایک نئی زندگی کا خواب دکھا رہا تھا۔ اس رات اس نے فیصلہ کر لیا۔ اس نے ایک چھوٹا سا بیگ اٹھایا جس میں چند کپڑے اور اپنی زندگی کی چند معمولی چیزیں تھیں۔ کمرے سے نکلنے سے پہلے اس نے ایک نظر اپنی ماں زہرا پر ڈالی۔ زہرا سو رہی تھی۔ تہمینہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے آہستہ سے سرگوشی کی، امی مجھے معاف کر دینا۔ پھر وہ خاموشی سے گھر سے نکل گئی۔ دوستوں، اگر کہانی پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور پاس میں دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آئندہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچتی رہے۔ شکریہ۔